بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، زندگی کل کی محتاج نہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات اس بات میں کچھ بھی مستقبل نہ خوشیاں نہ غم۔ بدلہ نہ لیا کرو، خدا پہ چھوڑ دیا کرو سب۔ بے شک نمازی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ آج کل رشتوں کی نہیں مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ بدلا نہیں ہوں میں، بس دنیا کو سمجھ گیا ہوں۔ زندگی میں موجود زہریلے لوگوں کو اتنا اگنور کرے کہ وہ اپنے آپ کو ڈس لیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف اور کوئی ہم کو غلط سمجھے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے دو اور پھر تماشا دیکھو۔ تم ارادہ تو سچے دل سے کرو، پھر ہر گناہ سے بچانا اس ذات کا کام ہے۔ یہ دنیا ایک بازار اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ فکر نہ کرے، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بچاتا ہے۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ وہ تمہیں ناکامی زندگی کا حصہ۔ اگر آپ ناکام نہیں ہوتے تو آپ کے سیکھتے نہیں، اگر آپ سیکھتے نہیں تو آپ کبھی بدلیں گے نہیں۔ مکافاتی عمل جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہیں۔ اگر تم سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے تو اس کا مطلب ہے تمہیں معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ بے شک اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ یا رب ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں رکھیے، ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی اندرونی رابطہ خدا سے مضبوط کر لو، سنا ہے جن کے اندر بہت مضبوط ہوتا ہے بیرونی طوفان اس کی زندگی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنے اندھیرے کا سامنا کرنے کے لیے خود روشنی بنے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کرنے والا بنا۔ ہمسایہ اور مہمان کی خاطرداری کرنے کی ترغیب اور نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتا ہے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ یا اللہ مجھے اپنے لیے اور میرے آس پاس والوں کے لیے بہتر بنا دے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب ویسے پیدا نہیں کیا۔ خود کو قیمتی بنانے کے لیے انگاروں سے گزرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں بنتا معیار زمانے میں حالات سے لڑنا پڑتا ہے۔ علم کی مثال تاریک اندھیروں میں بھی دیپ جلانے کے مانند ہے، اس لیے ہر ایک اپنے حصے کا دیپ جلا کے جائیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھڑے نہیں سنائے جا سکتے۔ اللہ کی اپنی مخلوق سے محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ گناہ جتنے بھی ہوں وہ پردہ ڈال کے لوگوں میں آپ کو عزت برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پہ اڑ جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے میرا اور اللہ کا، زیادہ میں مانگتی نہیں، کم وہ دیتا نہیں۔ قدرت کے فیصلوں کا بھی لازم ہے احترام کرنا۔ کسی سے بس اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔
زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ بے شک یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ بے شک کسی کی جگہ لینا یا کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ کیا سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہیں؟ بس اپنے دل کو مطمئن کر لیجئے اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کی دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بس اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک وہ فرماتا جو یقین رکھتے ہیں مجھ پر، میں ان کے دلوں کو اپنی جانب موڑ دیتا ہوں۔ ختم کریں یہ مایوسی اور نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دل کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا، آمین۔ اور جب اللہ کا کام ہو جاتا تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے، لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا وہ زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آپ اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ بے شک